بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام ناظرین کرام، پروگرام اسلامی آداب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ یہ پروگرام اسلامی اخلاق و آداب پر مشتمل کتاب و سنت کی روشنی میں، اقوال ائمہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، ہم نے واضح کیا تھا کہ دین اسلام جہاں ہمیں عقیدے کی تعلیم دیتا ہے، عبادت کا طریقہ بیان کرتا ہے، دیگر معاملات کو بیان کرتا ہے، اسی طرح دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ہر چیز کو ادب کے ساتھ انجام دیں۔ تمام چیزوں کے آداب کو اسلام ہمیں بیان کرتا ہے۔ زندگی کے روزمرہ معمولات کے بڑے بڑے معاملات ہو یا چھوٹے چھوٹے معاملات ہو، اسلام دین کامل ہے۔ ہمیں ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر معمولات میں اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس کام کو کیسے کرنا چاہیے، کیسے انجام دینا چاہیے، کس چیز کا کیا سلیقہ ہے، کیا ادب ہے، دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلے پروگرام نے ہم نے گفتگو کی تھی دوستی کے آداب کے بارے میں کہ کس سے دوستی کی جائے، کس سے دوستی نہ کی جائے، کیسی صحبت سے بچا جائے، اور ہم نے واضح کیا تھا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ نیک صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے، اور واضح کیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور فرمایا تھا کہ تم میں کا ہر کوئی غور کر لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اچھی دوستی ہونی چاہیے، اچھے لوگوں سے تعلق ہونا چاہیے، اچھے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مجلس کے آداب، کہ جب لوگ مل کر بیٹھیں، چند لوگ اکٹھا ہو کر بیٹھیں تو اس کے کیا آداب ہیں، کیا اس کے طور طریقے ہیں، اسلام اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ جب مل جل کر لوگ بیٹھا کریں، چند لوگ اکٹھا ہو کر بیٹھیں تو کیا چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیا چیزیں ہیں کہ جس کا خیال رکھا جائے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا اسلامی آداب کو بیان کرتا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین اکرام، ہم نے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم مومن کی صحبت میں رہو، اس کی سنگت میں رہو، اور سرکار نے اچھے ہمنشین، نیک ہمنشین کی مثال عطر والے سے دی تھی۔ تو لہٰذا ہمیشہ کوشش ہو کہ جب مل جل کر بیٹھیں تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ ہماری بیٹھک ہو، اچھی صحبت اختیار کریں، اچھی سنگت اختیار کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے چند فرشتے وہ ہیں کہ جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، اور تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے، کہاں اللہ کے یاد کی محفل منعقد ہے، اور جہاں کہیں انہیں اللہ کے ذکر کی کوئی مجلس ملتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کو پکار کر پھر وہاں پر اکٹھا ہوتے ہیں کہ آؤ ہمیں ہمارا مقصود مل گیا، ہمارا مطلوب مل گیا، ہم جس کو تلاش کر رہے تھے اس چیز کو ہم نے پا لیا۔ تو چنانچہ سارے فرشتے پھر وہ گھومنے والے سیاح جو ہوتے ہیں، تلاش کرنے والے جو ہوتے ہیں، اس مجلس کے پاس آتے ہیں، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، یہاں تک کہ آسمان تک اس مجلس کو وہ فرشتے گھیرے میں لے لیا کرتے ہیں۔ جب تک وہ مجلس برقرار رہتی ہے، منعقد رہتی ہے، فرشتے بھی وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کے وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آیا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اور تجھ کو یاد کرتے اور تیرا ذکر کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ کہ ان کی طلب کیا تھی، خواہش کیا تھی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جنت کے خواہش مند تھے، جنت کے طلبگار تھے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے کہ اور پھر ان کی چاہت میں طلب بڑھ جاتی، چاہت بڑھ جاتی، خواہش میں اضافہ ہو جاتا۔ اللہ پوچھتا ہے کہ کیا چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے بچنا ان کی آرزو تھی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دوزخ سے بچنا ان کی آرزو تھی،
تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں۔ فرماتا ہے کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مزید بچنے کی پھر ان کی آرزو میں اضافہ ہوتا اور کوشش کرتے۔ یہ ساری گفتگو کے بعد اللہ تبارک و تعالی، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو کہ میں اس ساری مجلس والوں کے گناہوں کی مغفرت کر دیا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ اس مجلس میں ایسا شخص بھی تھا جو تیری یاد کے لیے، تیرے ذکر کے لیے حاضر نہیں ہوا تھا، کسی ملاقات کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے آیا تھا، کوئی اور کام سے آیا تھا لیکن بیٹھ گیا، تو اے اللہ کیا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اس کے گناہوں کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں سنو کہ میرے ذکر کی مجلس والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی محروم نہیں ہوتا، جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو بھی بخش دیا۔ تو ناظرین ہمیں اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں کیسی مجلسوں میں شریک ہونی چاہیے، کیسی محفلوں میں ہمیں شریک ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذکر کی محفلیں ہیں، اللہ کی یاد کی محفلیں ہیں، نیکی کی محفلیں ہیں، نیک کام کا حکم دینے، برائی سے بچنے کی محفلیں ہیں۔ ایسے جو اللہ والوں کی مجلسیں ہوتی ہے، نیک کاموں کی جو مجلسیں ہوتی ہے، خیر کے کاموں کی جو مجلسیں ہوتی ہے، ہمیں ایسے مجلسوں کو ترجیح دینا چاہیے، اس میں شریک ہونی چاہیے۔ اور پھر جو برائیوں کی محفلیں ہوتی ہے تو پھر اس کا انجام بھی پھر برا ہوتا ہے، ایسی مجلسوں سے ہمیں پھر اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور اس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتی تو پھر وہ محفل ان کے لیے، ان پر روز قیامت وبال ہوگی، ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قوم جمع ہوئی ایک مجلس میں اور اللہ کا ذکر کیے بغیر، اللہ کو یاد کیے بغیر وہ وہاں سے پھر اٹھ کر چلے ہو گئے، منتشر ہو گئے، چلے گئے، تو فرماتے ہیں کہ گویا کہ ایسا ہوا کہ وہ ایک مردار گدھے کے پاس جمع ہوئے اور وہاں سے پھر وہ چلے گئے، اللہ کا ذکر نہیں کیے، بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کیے، دنیاوی گفتگو کیے، بیکار سی باتیں کرنے لگے، سمجھے، غیر مفید باتیں کرنے لگے، اللہ کا اس میں ذکر نہیں ہوا، اللہ کی یاد نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ گویا کہ ایسا ہے کہ ایک مردار گدھے کے پاس وہ جمع ہوئے اور پھر جدا ہوئے، اور فرمایا کہ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَجْلِسُ حَسْرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور روز قیامت وہ مجلس ان پر حسرت کا باعث ہوگی، وہ افسوس کریں گے کہ ہم بیٹھے تھے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کیے تھے، اللہ کی یاد نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ عذاب ہو رہا ہے، یہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو لہٰذا ایسی مجلسوں میں شریک ہوں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو۔ اور پھر یہ نصیحت بھی ہے کہ جب بھی ہم بیٹھیں، 4-5 مل کر بیٹھیں، اگرچہ کہ کوئی دنیا کا کام ہو، اگرچہ کہ کوئی تجارت کا کام ہو، اگرچہ کہ کوئی اپنے ذاتی معاملات کا کام ہو، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، تاکہ وہ محفل اس ذکر کی وجہ سے، اس درود شریف کی برکت کی وجہ سے ہمارے حق میں ثواب کا باعث ہو جائے، حسرت کا باعث نہ ہو، وبال کا باعث نہ ہو، روز قیامت سزا کا باعث نہ ہو، ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو جائے۔ اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس کے آداب کے بارے میں بیان فرمایا کہ مجلس میں جب شریک ہو تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا انتهى احدكم الى مجلس فليسلم، کہ جب تم میں کا کوئی محفل میں شریک ہو، کسی مجلس میں حاضر ہو تو سلام کر کے حاضر ہو، سلام کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ فَإِن بَدَا لَهُ أَن يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، اور اگر وہ مناسب سمجھتا ہے اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھے، ثم إِذَا قَامَ، جب پھر اٹھ کر جانا چاہے، جب تک بیٹھنا چاہے پھر بیٹھے، اس کی مرضی ہے، جب واپس ہونے لگے تو فرمایا کہ فَلْيُسَلِّمْ، واپسی کے وقت بھی پھر سلام کرے، فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، فرمایا کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ اہمیت والا نہیں ہے، زیادہ فضیلت والا نہیں ہے، بلکہ فضیلت میں دونوں سلام برابر ہے۔ جیسے مجلس میں آتے وقت کی جو سلام کی جو فضیلت ہے، روانگی کے وقت بھی سلام کرنے کی وہی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مجلس کے آداب کے بارے میں اور اس میں شریک ہونے اور اس میں بیٹھنے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے منع فرمایا ان یقام الرجل من مجلسہ، کہ کسی آدمی کو اس کی مجلس سے، اس کی بیٹھک سے اٹھایا جائے، ویجلس فیہ آخر، اور اس میں دوسرا آدمی آ کر بیٹھے، کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر خود بیٹھنا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کی تکلیف پہنچتی ہے، پہلے سے وہ حاضر ہے، پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اس کو آ کر اٹھا رہے ہیں اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ہاں بعض بزرگان دین ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بزرگ حضرات ہوتے ہیں، لوگ خود خواہش سے اپنی جگہ ان کے لیے دے دیتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ یا منع کیا گیا کیونکہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو اٹھائیں اور خود اس کی جگہ پر بیٹھیں، تو یہ دل آزاری کا باعث ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا سبب ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ وَلَكِن تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا، بلکہ تم وسعت اختیار کرو، اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو، کسی کو اٹھا کر بیٹھنے کا معاملہ کیوں، اس کو بھی بیٹھو، پھر اپنے لیے بھی خود جگہ بناؤ اور سب کے لیے پھر جگہ کی سہولت فراہم کرو، اپنی مجلسوں میں وسعت پیدا کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ناپسند کرتے تھے کہ آدمی اپنی مجلس سے، اپنی بیٹھک سے کھڑا ہو جائے اور آپ اس کی جگہ پر بیٹھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معاملہ یہ تھا کہ اگر حاضر ہوتے اور اگر کوئی آدمی اپنی خوشی سے بھی کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر آپ کو بٹھانا چاہتا تو آپ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، فرماتے کہ نہیں، ہر ایک کو بیٹھنا چاہیے، مجلسوں میں وسعت پیدا کرنا چاہیے، تو یہ آداب ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روایت میں یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ وہ آئے تو لوگ کھڑے ہو جائیں، خواہش ہوتی ہے بعض تکبر کے مزاج کے ہوتے ہیں، بڑائی کے مزاج کے ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں جب آؤں تو کھڑے ہو جائے، لوگ اپنی نشستوں کو چھوڑ دیں، سمجھے میرے لیے جگہ دے دیں، فلاں کر دیں، کیا کیا پھر یہ بڑائیوں کے مزاج ہوتے ہیں، طبیعتیں ہوتے ہیں۔ سرکار نے ان کے لیے بہت ہی وعید کا ذکر کیا، فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں تو فرمایا کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ انکساری ہونی چاہیے، طبیعت میں عاجزی ہونی چاہیے، کسی کو ہٹانا اور یہ سوچنا کہ لوگ میرے احترام کریں، میری عزت کریں، اس طرح کا معاملہ نہیں۔ ہاں لوگ خود سے اگر کھڑے ہوتے ہیں، لوگ خود سے احترام کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، سرکار نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ سرکار نے حکم فرمایا حضرت سعد کے لیے کہ حضرت سعد جب آنے لگے تو ان کے قبیلے کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوموا الی سیدکم، کہ اے لوگوں اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار روانہ ہوتے مسجد سے تو ہم کھڑے ہو جاتے سرکار کے احترام میں، جب تک آپ اپنے دولت خانے میں تشریف نہیں لے جاتے ہم کھڑے ہوتے تھے۔ تو خود سے کھڑے ہونا یقیناً بزرگوں کا ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، ان کی عزت ہونی چاہیے، لوگ خود سے کھڑے ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی ایسا شخص ہے کہ بزرگ نہیں ہے اور خود چاہتا ہے کہ خود کی آرزو ہے کہ لوگ میرا احترام کریں، میرے لیے کھڑے ہوں، تو فرمایا کہ ایسا آدمی کو چاہیے کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، ایسی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس کے آداب میں یہ بھی بیان فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل للرجل ان يفرق بین اثنین الا باذنہما، فرمایا کہ اگر کوئی دو آدمی مل کر بیٹھے ہوں تو کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان آ کر بیٹھے مگر ان کی اجازت سے۔ دو آدمی قریب میں بیٹھے ہیں، مل کر بیٹھے ہیں، تو تیسرے آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آ کر دونوں کے درمیان میں بیٹھے، کیونکہ آداب کے خلاف ہے، ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ آپس میں کچھ بات کرنا چاہتے تھے، مل کر بیٹھنا چاہتے تھے، یا آیا اور بیچ میں بیٹھ گیا تو اس کی وجہ سے ان میں جدائی ہو گئی، ان کو تکلیف کا پھر باعث بن سکتا ہے۔ فرمایا کہ کسی کے لیے ایسی حرکت کرنا جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اور حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، بہت ہی اہم ہے آج کی مجلسوں کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ کنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث ینتہی، فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے، حاضر ہوتے، تو ہم میں کا کوئی وہیں بیٹھتا جہاں پر مجلس ختم ہو رہی ہے، آگے بڑھ کر لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر گھس کر بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے، جہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہیں پر آ کر بیٹھتا تھا۔ یہ ادب ہے اسلام کا، یہ تعلیم ہے اور یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ایسے لوگوں کی گردنیں پھلانگنا اور پھر لوگوں کو چیر کر اندر جا کر بیٹھنا، یہ کوئی عقیدت کا اظہار نہیں ہے، اس کے اندر کوئی احترام کا اظہار نہیں ہے، یہ کوئی محبت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ تو یہ تو بے ادبی ہے کہ محفل میں خلل پڑے گا، محفل کے اندر جو ہے انتشار ہوگا، لوگوں کو تکلیف ہوگی، کیا کیا پھر معاملات ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر آنا ہی ہے تو پہلے سے آیا جائے، وقت سے پہلے حاضر ہو، دیر سے آنا اور یہ سوچنا کہ میں آگے بڑھ کر بیٹھوں گا، سامنے بیٹھوں گا اور اس کے لیے لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، فرمایا کہ یہ آداب کے خلاف ہے۔ صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو جہاں تک مجلس بیٹھی ہوئی ہے، جہاں ختم ہو رہی ہے،
وہیں پر بیٹھتے تھے. تو یہ بھی محفل کے آداب ہیں, یہ بھی مجلس کے آداب ہیں. اور پھر روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس کے آداب میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا لقی الرجل, جب کسی آدمی سے ملاقات کرتے اور اس سے بات کرتے تو اپنے چہرے کو اس وقت تک نہیں پھیرتے تھے یہاں تک کہ وہ وہی نہ پھیر لے. سرکار تو خلق عظیم پر فائز تھے, سرکار کے اخلاق کا کیا کہنا, سرکار کے کردار کا کیا کہنا. جب کسی سے ملاقات کرتے اور گفتگو ہوتی تو ایسا نہیں کہ چہرہ کسی اور طرف پھیرے ہوئے ہے اور گفتگو کسی اور سے ہو رہی ہے. سرکار کے اخلاق کا عالم تو یہ تھا کہ جب تک اس سے بات کرتے تو چہرہ اسی کی طرف ہوتا, اور جب تک وہ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے اقدس کو اس سے نہیں پھیرتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بات تو سامنے والے سے کر رہے ہیں لیکن چہرہ اس کی طرف گوارا نہیں کرتے, ادھر ادھر دیکھ کے باتیں کرتے ہیں. تو یہ انتہائی اخلاق سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں, یہ آداب کے خلاف باتیں ہیں. جب جس سے گفتگو ہو رہی ہے مکمل طریقے سے اسی کی طرف متوجہ ہونی چاہیے, چہرہ بھی اسی کی طرف ہونا چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ جب کسی سے مصافحہ کرتے تو جب تک وہ اپنے ہاتھ کو واپس نہیں لیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کو واپس نہیں لیتے تھے. اور پھر مجلس کے آداب میں سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار تو اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے, امت کے لیے نمونہ ہیں, اسوہ حسنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ سرکار کو کبھی کسی مجلس میں اپنے پیروں کو دراز کیے ہوئے دیکھا نہیں گیا, اپنے گھٹنوں کو آگے کیا ہوا دیکھا نہیں گیا. تو لہٰذا قدم پھیلا کر بیٹھنا, پیروں کو دراز کر کے بیٹھنا, محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پیر کو پھیلا دینا, تو فرمایا گیا کہ یہ آداب کے خلاف ہے. ہاں مجبوریوں کی صورتیں الگ ہے, تکلیف ہے پیروں میں, اس طرح کا معاملات, وہ تو مجبوریوں کی کیفیت الگ ہوتی ہے. لیکن سب بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی مجبوری وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے اور یہ ہے کہ پیر کو پھیلا دیے ہیں, تو فرمایا گیا کہ یہ اسلامی آداب کے خلاف ہے, اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ان یقعد بین الظل والشمس, کہ سورج اور سائے کے درمیان بیٹھا جائے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی بیٹھا ہوا تھا یہاں تک کہ اس سے سایہ ہٹ گیا اور اس کا تھوڑا حصہ سورج میں ہے اور تھوڑا حصہ سائے میں ہے, تو فرمایا کہ ایسی بیٹھک سے وہ ہٹ جائے, ایسی جگہ پر بیٹھنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیٹھکوں سے منع فرمایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس کے آداب میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب لوگ مل کر بیٹھیں, 2 آدمی مل کر بیٹھیں تو مناسب نہیں ہے 3 آدمی مل کر بیٹھے, تو فرمایا کہ مناسب نہیں ہے کہ ایک آدمی کو چھوڑ کر 2 آدمی باتیں کرنے لگے, آپس میں سرگوشی کرنے لگے. ہو گیا کہ تیسرے آدمی کو تکلیف ہوگی کہ اس کو شامل نہیں کیا گیا گفتگو میں, اور پھر اس کے اندر وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ شاید میرے بارے بات ہو رہی ہے, کیوں ایسی کیا بات ہے کہ مجھ کو کہنا گوارا نہیں کر رہے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہیں. بہت سے پھر اس کی وجہ سے ایک مومن کو تکلیف دینے کا معاملہ ہو سکتا ہے. ایسی چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یتناجی اثنان دون صاحبہما, کہ 2 آدمی اس طرح سے سرگوشی نہ کریں کہ اپنے ایک ساتھی کو چھوڑ دیں. اور فرمایا کہ ولا یقیم الرجل اخاہ من مجلسہ ثم یجلس, وہی فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے مومن بھائی کو اس کی مجلس سے اٹھا کر, اس کی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو لہٰذا 3 لوگ خاص طور پر, ہاں 4 لوگ ہیں, 2 آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں, 2 یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, تو اس میں پھر کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں ہوتا. 3 آدمی ہیں اور 2 ہیں کہ مصروف ہو گئے ہیں گفتگو میں, آپ باتیں کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر, تو پھر اس کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے. سرکار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی گفتگو کرنے سے منع فرمایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں. جیسا کہ حضرت جابر بن سمورہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا متکئا علی وسادۃ علی یسارہ, اپنے بائیں جانب تکیے پر ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے. تو لہٰذا ایسا بیٹھنے کی اجازت ہے کہ بائیں طرف تکیے پر جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھ سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ ایسی بیٹھک سے منع فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھیں اور سرین کے بر بیٹھا جائے, ایسا کیونکہ متکبروں کا انداز ہوتا ہے, وہ تکبر کرنے والوں کا انداز ہوتا ہے ویسی بیٹھک کہ ایک ہاتھ جو ہے پیچھے کریں اور سرین کے بر بیٹھیں, تو متکبرانہ چال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیٹھک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے.
تو یہ ساری تفصیلات ہیں کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب کے سلسلے میں بیان فرمایا. اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو احق به. فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیٹھک سے اٹھ کر کھڑا ہو جائے پھر واپس آ جائے, کسی کام سے چلا گیا تھا پھر واپس آ گیا, تو فرماتے ہیں کہ فهو احق به, وہی اس کا زیادہ حقدار ہے, اسی کو زیادہ حق ہے کہ وہاں پر وہ بیٹھے, دوسرے کو حق نہیں پہنچتا. اگر بیٹھ بھی گیا کوئی اچانک تو اس کو چاہیے کہ جو پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اس کے لیے جگہ دیں, اس کو پھر بیٹھنے کا موقع دیں, کیونکہ وہی زیادہ حقدار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بیان کیا. سرکار کا ارشاد خاص طور پہ ہم جمعہ کی نمازوں میں دیکھتے ہیں, خطبے کے وقت دیکھا کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے آگے کی صفوں کی جانے کی خواہش میں جو ہے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہیں, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو پیر لگ جاتے ہیں, کیا کیا تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہے اور جاتا ہے تو فرمایا کہ ایسے آدمی کو روز قیامت پل بنایا جائے گا جس پر سے لوگ گزریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر شدید وعید بیان کی ہے. لہٰذا مجلس کے آداب کا لحاظ ہونی چاہیے. جب 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر ایک کا خیال ہونا چاہیے, ہر ایک کی فکر ہونی چاہیے, سب کا لحاظ ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی حلقے کے بیچ میں آ کر بیٹھتا ہے تو ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. سب بیٹھے ہوئے ہیں گھیرے میں اور یہ صاحب ہے کہ آ کے سیدھا بیچ میں بیٹھ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو حلقے کے درمیان آ کر بیٹھا کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیٹھک سے بھی منع کیا ہے. ایک دوسرے کا لحاظ ہو. اور پھر مجلس کے آداب میں سے یہ بیان کیا گیا کہ اگر بڑے گفتگو کر رہے ہیں تو چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے, چھوٹوں کو خاموش رہنا چاہیے. روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھی, حاضر تھی. سرکار نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں بھی موجود تھا لیکن بچہ تھا, میں چھوٹا تھا. بڑے بڑے صحابہ والد گرامی ان کے حضرت عمر اور دیگر صحابہ موجود تھے. فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا, پوچھا کہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے, درختوں میں سے وہ کون سا درخت ہے جو مومن سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے, جو مومن کے صفات سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے. بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس کے پتے گرتے نہیں, اس طرح کے ارشادات بیان فرمائے. تو صحابہ سوچنے لگے کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جو مومن کے مثل ہے, مومن کے مشابہ ہے, لیکن کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کسی نے سمجھا کہ یہ درخت ہو سکتا, وہ درخت ہو سکتا, صحیح جواب نہیں دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب گھر واپسی ہوئی تو میں نے والد گرامی سے, سرکار نے پھر بیان فرمایا. اس وقت وہیں پہ جب وہ صحابہ بیان نہیں کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو مومن سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے, مومن کے صفات سے. جب گھر واپسی ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا کہ ابا جان, جب سرکار نے فرمایا تھا کہ بتاؤ کون سا درخت ہے تو مجھے معلوم تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن میں نے بولنا مناسب نہیں سمجھا کہ جب بڑے موجود ہوں, جب بڑے خاموش ہوں, جب بڑے بولنا چاہ رہے ہوں تو پھر ان کے سامنے اپنی بات کو رکھنا یہ مناسب نہیں ہے, اس وجہ سے میں نے خاموشی اختیار کی. تو یہ ادب ہے کہ جب بڑوں کی مجلس ہو تو چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے جب تک کہ بولنے کا حکم نہ دیا جائے, خاموشی اختیار کرنی چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے اخلاق سے یہ بیان کیا, لیکن حضرت عمر نے پھر فرمایا کہ بیٹے اگر تو بول دیتا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی, اتنی دنیا اور دولت کے مقابل میں بہت زیادہ خوشی ہوتی, اتنی خوشی ہوتی جتنی کہ دنیا کی نعمتیں مل جائے, دولتیں مل جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ سرکار پھر پسند فرماتے, سرکار آپ پھر مسکراتے اور سرکار پھر جواب سن کے بھی بہت خوش ہوتے, اس وجہ سے مجھے زیادہ خوشی ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے صاحب سے بیان کیا. تو بہرحال ناظرین کرام, مجلس کا لحاظ ہونا چاہیے, پیر پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے, ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے, کسی کی بیٹھک پر اس کو اٹھا کر نہیں بیٹھنا چاہیے, اور یہ خواہش نہیں رکھنا کہ میں جب جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں, میرا احترام کریں, میرے قدم بوسی کریں, میرے فلاں, اس طرح کے نہیں. لوگ اگر کسی بزرگ کو دیکھ کر خود سے کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً اس کی اجازت ہے, یقیناً اس کی اجازت دی گئی ہے کہ لوگ احترام میں کھڑے ہو سکتے ہیں, لیکن خود کو کھڑے ہونے کی خواہش, لوگ کھڑے ہو جائے میرے لیے, اس طرح کی خواہش نہیں ہونی چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا, بہت ہی بہترین چیز ہے. ایک تو سرکار نے فرمایا کہ استغفار کیا کرے, محفل میں مجلس میں استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے اور کھڑے ہونے سے پہلے, اور فرماتے
اس طرح سے استغفار کرتے رب کی بارگاہ میں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، کہ اللہ اے رب مجھ کو بخش دے، میری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔ سرکار تعلیم تھی سرکار کے لیے تو مغفرت کی کیا ضرورت، آپ کے صدقے میں تو لوگوں کی مغفرت ہونے والی ہے، آپ کی شفاعت سے تو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، لیکن سرکار کی عاجزی تھی، اظہار بندگی تھی، لوگوں کے لیے تعلیم تھی کہ ایک ایک محفل میں 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب کسی مجلس میں بیٹھا کریں، کسی مجلس میں اکٹھا ہو، کچھ بات چیت ہو جائے تو فرمایا کہ اٹھنے سے پہلے کفارہ مجلس کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا پڑھنا چاہیے، جس کی وجہ سے اگر کچھ غلط سلط باتیں ہو جائیں، نامناسب باتیں ہو جائے، کچھ ناجائز باتیں ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے وہ کفارے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی مجلس میں بیٹھا اور بہت سی غلط باتیں اس کے اگر ہو گئی، بہت سی بیکار باتیں ہو گئی، لیکن کھڑے ہونے سے پہلے اگر اس نے یہ دعا کی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، تو فرمایا کہ الا غفر لہ ما کان فی مجلسہ ذلک، تو جو غلط باتیں ہو گئی ہے اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے سارے پھر ان غلط باتوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ آخری بات ناظرین کرام، مجلس کے آداب میں خاص طور پہ سرکار نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلس سے امانت ہوتی ہے، چار لوگ مل کر کوئی بات کریں تو امانت ہوتی ہے، بولنے کی ضرورت نہیں کہ کسی کو مت بولو، مجلس کی جو باتیں ہیں جا کر دوسروں کو لگانا کہ ایسی باتیں ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خیانت بیان کیا، بلکہ فرمایا کہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ باتیں کسی سے مت بولو، آدمی کو خود سوچنا چاہیے کہ بولنے کی باتیں ہیں کہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر کوئی بیٹھک ہو، گفتگو چل رہی ہو، اچانک بولنے والا اگر پلٹ کر دیکھے، ادھر ادھر دیکھ لے احتیاط کے طور پہ کہ کوئی سن تو نہیں رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ امانت کی باتیں ہیں، کسی کے سامنے پھر بیان کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، وہ راز کی باتیں ہو جائے گی کہ بولنے والا احتیاط سے بول رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ کر پھر کہ کوئی موجود تو نہیں ہے، یہ چیزیں لحاظ رکھ کے بیان کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ایسی باتیں امانت ہوگی۔ تو مجلسوں میں جو باتیں ہوتی ہے، اپنائیت میں جو باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں دوسروں تک منع کرنے سے منع فرمایا۔ ہاں فرمایا کہ اگر ایسی باتیں ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ مجلسی امانتیں ہیں، لیکن 3 مجلسیں ایسی ہیں فرمایا کہ اس کی باتیں دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں۔ ایک تو کسی کے خون بہانے کی مجلس ہے کہ پلاننگ ہوئی، بیٹھ کے پلاننگ بنائیں کہ فلاں کا خون بہانا ہے، تو پھر وہ چیز چھپانے کی نہیں بلکہ اطلاع دینا چاہیے کہ ایسی پلاننگ ہوئی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی نعوذ باللہ کسی سے حرام کاری، زنا کاری کا پلاننگ ہے، اس کو بھی نہیں، اور فرمایا کہ بغیر حق کے کسی کے مال کو لوٹنے کی اگر مجلس ہوئی، 4 بیٹھے اور اس میں اس کو بھی شریک کیے اور گفتگو ہوئی کہ فلاں کے مال کو لوٹنا ہے، تو فرمایا کہ پھر یہ مجلس امانت نہیں ہوگی، یہ باتیں تو پہنچانا چاہیے تاکہ پھر کسی کا نقصان نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ایسی مجلس امانت نہیں۔ لیکن جائز چیزوں کی مجلسیں ہیں یا آپس کے باتوں کی مجلسیں ہیں، کسی پر زیادتی کی نہیں، تو فرمایا کہ کسی کے سامنے ان باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ مجلس کے آداب تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں تفصیل کے ساتھ ہمیں بیان فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب لوگ مل کر بیٹھیں تو ایک دوسرے کا خیال کریں، مجلس کے آداب کا لحاظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسلمان کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مل جل کر ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان کو، اس پروگرام کی ساری ٹیم کو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔